بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو دولت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ تینوں یا ان 3 میں سے کوئی ایک تکلیف محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ بس دولت آنے ہی والی ہے۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ پاک تمہیں دولت مند کر دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مدھم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق جیسے ختم ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہو، مگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی، بلکہ اللہ پاک تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی ہمدردی ہوتی ہے، نہ کسی کی صحبت، نہ کوئی کندھا۔ یہی تنہائی دراصل پہلا زینہ ہے دولت کے سفر کا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک تم لوگوں پر تکیہ کرتے رہو گے تم اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانو گے۔ اس لیے وہ تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصل بنیاد پر واپس آ سکو۔ تم سیکھو کہ سہارا صرف اللہ ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے، عزت اور خوشحالی کا مالک صرف وہی ہے۔ پہلے یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے، کوئی سمجھائے، کوئی گلے لگائے، مگر ہر بار تمہیں خاموشی ملتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دل ہی دل میں کہتے ہو، اے اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تمہاری یہی صدا سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلے کہ اب میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھو دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نیا یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین تمہیں نئی طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، اب تم اس کے فیصلے پر راضی ہو، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے تمہیں تنہا چھوڑا تھا وہ تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہی دوست، وہی رشتہ دار، وہی لوگ تمہاری کامیابی کے قصے سننے لگتے ہیں، مگر تم اب وہ پرانے انسان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو۔ تمہیں دولت کے ساتھ شعور بھی ملا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں، بلکہ اس اللہ کی قدرت ہے جس نے تمہیں تنہائی کے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا، وہ عقل دیتا ہے، صبر دیتا ہے، شکر دیتا ہے۔ مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے تمہیں تنہائی کے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ پاک کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہو کر انسان کو اپنی ساری توانائیاں، امیدیں، خواب اور خواہشیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالنی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ پاک کی رحمت داخل ہوتی ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا۔
اس کے آگے کئی طوفان کھڑے ہوتے ہیں، کئی اندھیرے چھائے ہوتے ہیں، کئی آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ پاک تمہیں نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی دیر کے ذریعے، کبھی محرومی کے ذریعے، کبھی تمہارے قریب کی چیز کو تم سے چھین کر۔ تم دعا کرتے رہو، محنت کرتے رہو، سب کچھ کر گزرتے ہو، مگر دروازے بند رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے اندر دو آوازیں جنم لیتی ہیں، ایک کہتی ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا، دوسری کہتی ہے رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو دوسری آواز کو مان لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اپنے دل میں بغاوت نہ آنے دینا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ دل میں درد بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، مگر زبان سے اللہ پر شک کا ایک لفظ نہ نکلے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں اللہ پاک اپنے بندے کے ایمان کو تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے یا زحمت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ لمحے جیسے پہاڑ بن جاتے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیرا نہیں۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو دیر کا بھی بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھا دیتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، اسے زمین پر گرا کر مضبوطی سے کھڑا کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے، اور بنیاد کبھی آسانیوں میں نہیں بنتی۔ ناکامی وہ استاد ہے جو وہ سبق پڑھاتا ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھاتی۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے فاصلہ رکھنا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو کیسے طاقت بنانا ہے۔ ہر ناکامی تمہارے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ اکثر لوگ پہلی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت نہیں تھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ جب بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے تمہیں بڑا بناتا ہے۔ وہ تمہارے صبر کو پرکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم اس خواب کے کتنے وفادار ہو جسے تم نے مانگا ہے۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہے، یا تم ہار مان لو یا تم دوبارہ اٹھ کر لڑو، اور جو دوبارہ اٹھتا ہے وہ دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا فاتح بنتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے تمہارے اندر کی روشنی نکلتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔